اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1979 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 5 سے ہو رہا ہے. 3:2/5. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت اور اس کے ساتھ ایک اگلی آیت ہے 7ویں. میں نے کہا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کی کون سی آیت ہے کہ جو جلیل المرتبت نہیں، لیکن بعض آیات میں بڑے بلند حقائق کو سمٹا کے چند لفظوں میں مرتکز کر دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ان آیات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہ آیت جو پہلی میرے سامنے آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ارباب فکر و نظر کے لیے اور بالخصوص مغرب کے سائنٹسٹ ان کے لیے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے یا ثابت ہونے کے لیے کہ یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں، یہ واقعی اس کا سرچشمہ ماورائے ادراک انسانی ہے، یہ ایک ہی آیت کافی ہو سکتی ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، اس زمانے میں عرب میں ہی نہیں، ساری دنیا کے دانشوروں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی جو اس آیت میں کہی گئی ہے. اور 1400 سال پہلے ہی نہیں، ابھی 18ویں صدی تک بھی دنیا میں کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ سکنی تو ایک طرف تصور میں بھی نہیں لا سکتی تھی. اور اس کے بعد جب سائنس کے انکشافات ہوئے ہیں تو یہ آیت ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ گئی ہے. 1400 سال پہلے کی کہی ہوئی ایک بات آج جو سائنس کے انکشافات ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بات یہی تھی جو اس نے کہی ہے. اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عالم انسانی میں اور خارجی کائنات میں اپنی چھپی ہوئی حقیقتوں کو بے نقاب کرتے چلے جائیں گے، اور ہر حقیقت جو بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی وہ اس امر کی کا ثبوت ہوگی کہ قرآن واقعی حقیقت پر مبنی ہے. تو اس کے مبنی بر حقیقت ہونے کے لیے یا یہ سامنے آنے کے لیے یہ بات انفس اور آفاق کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ان کا منکشف ہونا، ان کا ڈسکور ہونا، ان کا بے نقاب ہونا، یہ بڑی بنیادی شرط ہے. قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کتاب کے حقائق اس طرح سے واضح ہو کے یہ ثابت کریں گے کہ واقعی یہ ایک حقیقت افسانہ نہیں ہے، فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ بتایا ہے انفس اور آفاق میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا بے نقاب ہونا. اسی کو تو آج آفاق کی دنیا میں کم از کم اسی کو تو آپ سائنٹیفک ڈسکوری کہہ لیجئے نا. سائنس ان حقیقتوں کو ایجاد نہیں کرتی، وہ ڈسکور کرتی ہے، یعنی اس پہ اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے صرف اس کو اٹھا دیتی ہے. سلیون کے الفاظ میں وہ کہتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے ہم کتاب فطرت کو لکھتے نہیں ہیں، ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں. چودہ 1400 سال پہلے ہی نہیں، اس سے بھی بہت پہلے تک کائنات کی تخلیق کے متعلق مذہبی کتابوں میں لیجئے، تورات ہی کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ وہ بہت قدیمی ہے، اور مذاہب کی کتابوں کو بھی لیجئے، ان سب میں یہی بات سامنے آتی ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے تخلیق کے خدا نے جیسا ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. یعنی جس طرح سے جو چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ مویشی، یہ حیوانات، بلکہ انسان بھی، یعنی خدا نے ایک حکم دیا اور یہ سب چیزیں اسی شکل میں پیدا ہو گئیں اور اسی شکل میں پہلے دن سے آج تک اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں. یہ تھا تخلیق کائنات کا تصور. 1400 سال پہلے ہی نہیں، 200-300 سال پہلے تک کہ ہر شے جس شکل میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ بڑی مشکل سی ہے آیت. میں کوشش کروں گا کہ عام فہم الفاظ میں اسے پیش کروں، آپ بھی اس پہ غور کرتے جائیے ساتھ کے ساتھ. مجھے افسوس یہ ہے بار بار کہنے کے باوجود قرآن کے نسخے آپ کے سامنے نہیں ہوتے. یہ الفاظ دیکھنے نہایت ضروری ہیں، اور اگر دونوں جو ہمارے ہاں ذرائع ابلاغ ہیں، کان اور آنکھیں، دو اکٹھی ہو جائیں تو ان کا اثر بہت بڑا پڑتا ہے ذہن کے اوپر. یاد رکھیے، آپ صرف کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے قرآن کو نہیں دیکھتے. میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی 200 سال پہلے تک بھی خود یورپ کے سائنٹسٹ بھی تھے. سائنٹسٹ تو اس زمانے میں کم ہوتے تھے، مفکر ہی تھے. تصور یہی تھا کہ جو دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اسی شکل میں سامنے آ گئیں. خود آدمی کے متعلق تو یہ بہرحال تورات میں موجود ہے، دنیا کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ خدا نے آدم کو، پہلے آدمی کو پیدا کر دیا، ایک آدمی، اور پھر اس کے بعد اس کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کر دیا. یعنی آدمی بھی، مرد بھی، عورت بھی جیسے آج نظر آتے ہیں اسی طرح سے پیدا کر دیے. ساری کائنات کے متعلق یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ یہ اسی طرح سے پہلے دن پہلے حکم کے ساتھ اسی شکل میں وجود میں یہ چیزیں آ گئیں جس شکل میں یہ آج ہمارے سامنے ہیں. اسے ذہن میں رکھیے. مسلمہ تھے، کل تک یہ مسلمہ تھا، مذاہب کی دنیا کا بھی اور علم کی دنیا کا بھی، فکر کی دنیا کا بھی. کوئی 200 سال پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہونی شروع ہوئی. اس تفصیل میں تو میں نہیں جا سکوں گا، بات یہیں لمبی ہو جائے گی. ڈسکور یہ بات ہوئی جسے تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء کہتے ہیں. سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ جو بھی خالی کائنات انسانوں سمیت یہ پہلے دن سے اسی شکل میں سامنے نہیں آ گئی تھی. ہر شے کا آغاز، جسے آپ کہیں گے بڑی کروڈ شکل میں، بڑے پست درجے میں، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی. پھر وہاں سے یہ چیز، ہر شے جس کی ابتدا اس طرح کے نقطہ سے ہوئی تھی، وہ ہزاروں لاکھوں سال کی منزلیں طے کرتی ہوئی، ایوالو کرتی ہوئی، اسے ایوولوشن کہتے اس طرح ہے. یہ بائی ریوولوشن نہیں تخلیق ہوئی، وہ کہتے ہیں بائی ایوولوشن ہوئی ہے. یعنی ایوولوشن کے معنی یہ ہوتے ہیں، ایوالو ہونے کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک شے جو پست درجے کی ہے اس میں سے کوئی دوسری شے اس سے بہتر نکلے اور وہ آگے بڑھے، اور اس طرح سے رفتہ رفتہ بتدریج مختلف منازل طے کرتے ہوئے وہ آگے پہنچے. چنانچہ یہ جو تھی تھیوری آف ایوولوشن، ویسے تو ڈارون کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے ساتھی بھی تھے. اس کے اوپر اس 200 سال میں اتنا کام ہوا ہے کہ ایک ایک شے کے متعلق خود یہ جو ہمارے ہاں کی محسوس کائنات، جسے ہم یہ زمین اور یہ اجرام فلکی کہتے ہیں،
یہ خارجی کائنات کہتے ہیں، ایک طرف اس کے متعلق یہ تحقیق ہوئی، وہ میں کبھی آؤں گا کہ اس کے متعلق بھی تحقیق جو ہوئی ہے سائنٹسٹ کی، کس طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت اس کی یا وہ قرآن کی ایک ایک آیت کی تصدیق کیے جاتی۔ آج وہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ ہر شے کی ابتدا آغاز بہت پست ترین نقطے سے ہوا ہے، اور پھر وہ شے مختلف مراحل میں سے گزرتی، ہزار ہزار سال کا ایک ایک مرحلہ طے کرتی، ایوالو کرتی ہوئی، آگے بڑھتی ہوئی اس مقام تک پہنچی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے۔ یوں بتدریج یہاں تک یہ شے پہنچی ہے، اس طرح سے یہ شے بنی ہے، پہلے ہی دن بائی ریولیوشن وجود میں اسی طرح سے نہیں آ گئی تھی۔ پہلا نقطۂ آغاز کیسے ہوا اس کے متعلق تو نہ سائنس کچھ کہہ سکی ہے نہ کہہ سکے گی، لیکن یہاں سے سائنٹسٹ نے شروع کی ہے بات، ہر موجود شے کے متعلق کہ اس کا نقطۂ آغاز جس کو وہ اب تک ڈسکور کر سکے ہیں وہ کیا تھا، اور پھر وہ مختلف مراحل میں سے جو گزرے ہیں ان مراحل کو بھی ڈسکور کرتے گئے ہیں۔ وہاں تو ایک ایک شعبے کے متعلق اس قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے نا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک سائنٹسٹ کی پوری عمر ایک کیڑے کی زندگی کے متعلق ریسرچ کرنے پہ گزر جاتی ہے، ایک ایک پتے کے اوپر گزر جاتی ہے ان کی زندگی۔ فلکیات والے الگ ہیں، زمین والے الگ ہیں، زندگی حیات یا لائف جسے کہتے ہیں بایولوجی والے وہ الگ ہیں، شعبے موجود ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں یہ طے کر اسی چیز کے اوپر کہ کسی شے کا نقطۂ آغاز کیا تھا اور کن مراحل میں سے وہ گزری اور اس کے بعد اس طرح سے وجود میں آئی۔ یہ کل کی بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، جب ساری دنیا میں وہ تصور تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ساری کائنات ہر شے آدم تک بس خدا نے حکم دیا اور اسی شکل میں یہ وجود میں آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، میں سن کے بھلا دینے کی نہیں ہے، کہ قرآن نے ایک عالم امر کہا ہے، ایک عالم خلق کہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا مفکر ہے یورپ کا پرنجل پیٹیسن، اس نے یہ کہا تھا کہ عربی زبان ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے، بلکہ وہ تو مسلمانوں سے کہتا تھا کہ جس زبان میں ان کی کتاب ہے اس اعتبار سے یہ قوم ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن ہے کہ ہماری زبان میں کریشن یا تخلیق کے لیے ایک ہی لفظ ہے، کریشن، ان کے ہاں اس کے لیے دو لفظ ہیں، عالم امر ہے اور عالم خلق ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، خود یہ زبان بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا ذہن کہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ قرآن نے یہ دونوں لفظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ عالم امر ہے، اب مثال تو انسانوں کی دی جائے گی نا، خدا کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، یہ امیجینیشن تھا، سمجھنے کے لیے تو بات انسانوں کی ہے نا۔ کوئی چیز جو بنانی ہو، مثلا کسی آرکیٹیکٹ نے بھی بنانی ہو، کسی انجینئر نے کوئی مشین بنانی ہو، جو چیز بھی اس نے تخلیق کرنی ہو، پہلے اس کا ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ایک نظریہ آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، ایک اسکیم ہوتی ہے، وہ فی الواقع موجود نہیں ہوتی، محسوس شکل اس کی نہیں ہوتی، لیکن اس کی تمام خطوط، اس کا نقشہ، وہ اسکیم، وہ ساری اس خالق کے ذہن میں ہوتی ہے، اس آرکیٹیکٹ کے، اس انجینئر کے۔ اب
اس کے بعد جب وہ یہ چیز مکمل کرتا ہے اور پھر وہ ڈرائنگ کے اعتبار سے کاغذ پہ بھی اس کو لے آتا ہے اپنی اسکیم کو، پھر اس کے بعد جب وہ اس کو تعمیر شروع کرتا ہے تو یہاں سے وہ تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کسی اسکیم کا محسوس شکل میں آنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے جسے تخلیق کہا جائے گا، خلق کہا جائے گا۔ پہلا حصہ جو اس کا ہے وہ عالم امر ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی جو قاعدے قانون کے مطابق وجود میں آئے گی اس کے لیے یہ عالم امر اسکیم کا جو عالم ہے، پہلے نقشہ بنانے کا جو مرحلہ ہے، یہ کتنا اہم مرحلہ ہے۔ اور یہیں سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بائی چانس کسی طرح سے یہ آ گئی وجود میں کائنات، تو جو چیز اس طرح سے کسی اسکیم کے ماتحت سوچی سمجھے تصور کے مطابق تخلیق یا محسوس شکل میں سامنے آئے، وہ بائی چانس اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہی جو ہے قرآن نے اس کو کاٹ دیا، اس لیے کہ تیرا پتہ نہ پائیں تو لاچار کیا کریں۔ بگننگ جو ہے کسی چیز کا جو عدم سے وجود میں آتی ہے، کیسے آتی ہے، ذہن انسانی اس کے متعلق کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ سم ہاؤ، یہی ہے سائنس کا نقطہ آگا، سم ہاؤ، وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ وجود میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، قرآن یہ کسی نہ کسی طرح سے نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کے ہاں عالم امر ہے ایک، وہ کہتا ہے یوں ہی بائی چانس وجود میں نہیں آ گئی۔ اس کے خالق نے اس کے متعلق پہلے ایک اسکیم مرتب کی، ایک تصور تھا، ایک نظریہ تھا، ایک نقشہ تھا، پورا ڈیزائن تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ پھر اس کے مطابق اس نے اس کی ابتدا کی، تخلیق کی، تو بائی چانس نہیں ہوئی یہ بات، اس اسکیم کے مطابق ہوئی۔ اب آئیے اس کے بعد ہم اس مقام پہ آج کھڑے ہیں، علم انسانی اس مقام تک آج پہنچا ہے۔ اب آئیے 1400 سال پہلے جو اس کتاب نے کہا، پہلی آیت تھی چوتھی، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، تخلیق ارض و سماوات اور اس کے درمیان جو کچھ ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یہ جو تخلیق خلقہ ہے، پیدا کیا خدا نے، تو کیا یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ اس نے کن کہہ دیا اور ہر شے اپنی اس شکل میں جس میں آج موجود ہے وہ وجود میں آ گئی؟ خلقہ جو کہا نہیں، یعنی خلقہ کے بعد یہ بات کہنی جو آگے کہی ہے، فوراً کہا کہ یہ تخلیق تو وہ مرحلہ ہے جس میں کوئی شے محسوس شکل پر تمہارے سامنے آتی ہے۔ بات اس سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہاں آئی وہ آیت جو میں نے عرض کیا۔ اس تخلیق کے لیے کہا کہ خدا کرتا کیا ہے، کیا اس نے کیا تھا اور کر رہا کیا ہے، کیونکہ وہ آج بھی اس سے تو غافل نہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اس میں تو اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ کیسے وجود میں آئی اور وہ کرتا کیا ہے؟ عزیزان نمان، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، ایک آج پھر کہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ قرآن نسخے ہوتے۔ وہ کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یدبر الامر، امر تو میں نے بتا دیا آپ کو، اسکیم ایک مرتب کرتا ہے۔ اب پہلا لفظ ہے یدبر الامر، تدبر کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تدبیر بھی آپ نے سنا ہی ہوگا، غور و فکر عام اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم تو
عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے، اس کی وسعتوں کے اندر سے وہ ایک لفظ کا انتخاب کرتا ہے اور خود اس لفظ کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی انسانوں سے بلند فکر ہے کہ جس نے ان سینکڑوں لفظوں سے اس مقصد کے لیے ایک خاص لفظ جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ غور و فکر کے لیے عربی زبان میں ہزاروں الفاظ، قرآن کریم میں اس کے لیے متعدد الفاظ، فکر اور غور اور عقل اور شعور اور علم اور تمام چیزیں ہیں۔ یہاں تدبر کا لفظ ہے، یدبر الامر۔ سنیے اور جھوم جائیے عربی زبان کی وسعت پہ اور پھر قرآن کے انتخاب پہ۔ یہ دال بے رے جو مادہ ہے ان کا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا آخری حصہ، انجام کسی شے کا آخر میں جو چیز آئے۔ تدبر کہتے ہیں کسی شے کے اخیر کے نقطۂ تکمیل تک جو اس کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے شروع سے بات کرنا۔ ایک لفظ تدبر۔ غور کرتے ہیں قرآن ہے کیا عزیزان مان؟ این کتابیں نیست، چیزیں دیگر است۔ لفظ تدبر سے بات ساری حد ہو گئی۔ دیکھنا یہ کہ انجام کار اس شے نے بننا کیا ہے، اور وہی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے عزیزان مان جس میں اسکیم بنانے والا یہ دیکھے کہ آخر میں اس نے بننا کیا ہے۔ یعنی وہ ابتدا میں نہ سوچے بلکہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس نے آخر الامر بننا کیا ہے، اسے سامنے رکھ کے اور پھر یہ اسکیم جو ہے اس کو چلائے۔ وہ اس کا جو الامر ہے، اس کی جو اسکیم ہے تخلیق کائنات کی، وہ اس کے آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کے تو اس کی ابتدا کرتا ہے۔ امر تو ہوتا ہے سمان، سما اور ارض یہ دیکھیے، یہ اس کے سما کے معنی آسمان، ارض کے معنی زمین ہم لیتے ہیں، یہ بھی معنی ہیں اس کے، لیکن بنیادی طور پر سما بلندی کو کہتے ہیں، ارض پستی کو کہتے ہیں۔ کہا کہ وہ پہلے ایک تدبیر کرتا ہے، اسکیم مکمل کرتا ہے، پھر اس کا آغاز وہ اسکیم جو ہے وہ بلندی کے اوپر طے ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو تخلیق میں وہ لانا چاہتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے تخلیق کا، کہ امر اپنا محسوس شکل میں سامنے اس کے آ جائے۔ جب اس کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو وہ امر جو سما کی بلندیوں میں طے ہوئی تھی اسکیم، اس کو عرض سے شروع کرتا ہے، پست ترین نقطہ جو اس کا ہے وہاں سے شروع کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان من، کیا کچھ کہے چلا جا رہا ہے۔ نقطۂ آغاز جو ہے وہ پسترین درجے سے وہ اس کو شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع کیا اس نے، پھر ثم یعرج الیہ، پھر وہ پسترین نقطے سے جو آغاز ہوئی ہے وہ شے، اس کے بعد ہے عام لفظ اسفیار جو عروج عین رے جیم، اس کے معنی بلندی کے ہیں، لیکن پھر اس انتخاب کی داد دیجیے اور جھوم جائیے۔ کہا یہ ہے کہ پھر وہ اس نقطۂ آغاز سے وہ شے بلندیوں کی طرف چڑھنا شروع کرتی ہے۔ دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو قرآن کریم نے کائنات کے متعلق، خود خدا کے متعلق کہا کہ اس کا یہ جو نظام ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے، سائیکلک آرڈر نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک درس میں بتایا تھا کہ حکمائے یونان سے لے کے آخر تک وہ کائنات کے متعلق کہتے تھے کہ یہ سائیکلک آرڈر میں گردش کر رہی ہے، یعنی گردش میں تو یہ ہے
لیکن آگے نہیں بڑھ رہی، بلکہ کسی ایک ہی نظام میں ایک چکر کے اندر گردش کر رہی ہے، جہاں سے شروع ہوئی آخر میں وہیں جا پہنچنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مین سزت خود آئرہ، یہ تو پھر بیکار سی بات ہے کہ گردش دیے چلے جانا کسی شے کو، وہ آگے نہ بڑھے۔ اس نے اسی لیے سائیکلک آرڈر کی بجائے صراط مستقیم کہا ہے، سیدھا راستہ چلنے والا۔ تو ایک چیز تو اس میں ہو گئی کہ اس نے آگے بڑھنا ہے، لیکن صرف آگے ہی نہیں بڑھنا، وہ جو ہے یارجو الیہ، سیدھا بھی جانا ہے اور بلند بھی ہوتے چلے جانا ہے۔ اب اس بلندی کے متعلق لفظ آیا، جیسا میں نے کہا تھا نا کہ تدبر کے متعلق اس کے اندر خود لفظ تدبر میں یہ چیز موجود تھی کہ اس چیز کا نقطہ تکمیل جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اس اسکیم کو مرتب کرنا۔ اب آئیے، یہ شے اپنے پست ترین نقطہ سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ تو صراط مستقیم ہے، آگے بڑھ رہا، لیکن آگے ہی نہیں بڑھ رہی، یا رجوع الیہ، بلند ہو رہی ہے۔ اور بلندی کے لیے میں نے کہا کہ لفظ یہاں یہ جو مادہ عین رے جیم ہے، عروج جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر، اس کے معنی ہوتا ہے سیڑھیوں کی طرح اوپر چڑھنا، بتدریج بلند ہونا، گریجولی جانا، درجہ بدرجہ۔ درجہ کا لفظی سیڑھی کے ایک ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ لفظ عروج جو ہے اس میں ضروری ہے کہ بلندیوں کی طرف چڑھے، لیکن مدارج کی روح سے چڑھے، اسی لیے یہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ خدا کے متعلق جہاں اس نے کہا کہ ان ربتے کا الی صراط مستقیم، تیرا خدا خود صراط مستقیم پہ ہے، اس کے ساتھ ہی کہا وہ ذی المعارج ہے، وہ سیڑھیوں والا خدا ہے۔ ظالمان پوچھو یورپ کے سائنٹسٹ سے کہ وہ کس طرح جھومتا ہے ان چیزوں کو۔ بلندیوں سیدھا بھی جاتی ہے، وہ شاید دائرے میں گردش نہیں کرتی، سیدھا جاتی ہے لیکن اسی ہموار سطح کے اوپر وہی نہیں رہتی سیدھا جاتی، بلکہ ساتھ ساتھ اونچے چڑھتی جاتی ہے، اونچے غبارے کی طرح اونچے نہیں چڑھتی، ہوائی جہاز کی طرح فوراً اونچا نہیں چڑھتی، بلکہ وہ بتدریج مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ ذی المعارج ہے خدا، رفیع الدرجات کہا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو سیڑھی کا ایک ایک ڈنڈا ہوتا ہے، زینہ ہوتا ہے، اس کو درجہ کہتے ہیں۔ تو گویا عروج کے لفظ کے اندر یہ بات آ گئی کہ اس نے بلندیوں کی طرف جانا ہے، لیکن بتدریج جانا ہے، یک لخت نہیں جانا ہے۔ ایولیوشن کے تو معنی یہ ہیں، ارتقاء تو ہے اس کے اندر، بلندیوں کی طرف جانا تو ہے اس نے، بلند ہونا تو ہے اس نے، لیکن وہ یک لخت جس طرح سے وجود میں نہیں آ گئی تھی اپنی آخری شکل میں، نقطۂ آغاز میں وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ اس نے تکمیل تک پہنچنا ہے، اسی طرح سے وہ شے جو اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے اور اس کو بلندیوں کی طرف جانا کہا ہے، عروج کہا ہے اس کا، یہ یک لخت بلند نہیں ہو جاتی شاید، بلکہ وہ بتدریج بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ جو مراحل ہیں جس میں بتدریج وہ گزرتی ہے، فی یومن، یوم کے معنی میں نے بتائے تھے، پیریڈ، مرحلہ، منزل، کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ ایک ایک مرحلہ تمہارے حساب و شمار سے ہزار سال کا ہے، اور دوسری جگہ ہے 50 الف سنۃ، 70/4، 50 ہزار سال کا ایک ایک مرحلہ ہے، اس سیڑھی کا ایک زینہ تمہارے حساب و شمار سے 50 ہزار سال کا ہے، جس میں یہ شے اس طرح سے بتدریج بلند ہوتی ہوئی
اس نقطے تک پہنچتی ہے جو اس اسکیم میں اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب بتدریج جانا بھی ہے، لفظ ہے الہ، یہ الہ جو ہے کسی شے تک پہنچنے کے لیے ڈائریکشن کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ڈائریکشن بڑی اہم چیز ہے، سمت کا تعین ہونا، وہی سیدھا راستہ کہلا سکتا ہے ڈائریکشن کا۔ چیسٹرٹن نے ایک جگہ لکھا ہے، کتاب ہے اس کی دی ایسے آن ہیریٹکس، وہ کہتا ہے کہ یہ لفظ جس کو ترقی کہتے ہو، جسے پروگرس کہتے ہو، یہ بے معنی ہو جاتا ہے تا وقت کہ آپ پہلے ڈائریکشن کا تعین نہ کریں، اور ڈائریکشن بے معنی ہوتی ہے تا وقت کہ آپ ڈیسٹینیشن یا نصب العین کا تعین نہ کریں۔ الہ جو ہے ڈائریکشن ہے، کس سمت کے طرف ڈائریکشن ہے؟ الہ ہے۔ ایک ہے نے یہ بات ساری واضح کر دی کہ وہ آخری نقطۂ تکمیل جو اس کے لیے طے کیا گیا تھا، اس شے کے آگے بڑھنے اور بلند ہونے کی ڈائریکشن جو ہے اس نقطۂ تکمیل کی طرف، یہ ادھر بلند ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ارتقاء اسی لیے ہمارے ہاں ترقی کے لیے لفظ کہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، رقا کے معنی بھی بلند ہونا ہے، لیکن قرآن نے جو بلندی کے لیے عروج کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ ہے جو صحیح طور پہ ڈپکٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ اس نے بلند ہونا ہے بتدریج۔ سائنس کی ڈسکوریز یہ کہہ رہی ہیں، وہ کہتی یہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے، باقی اشیاء کو چھوڑیے، آگے چل کے ہم ابھی آتے ہیں انسان کی طرف، اگلی آیت انسان کے متعلق ہے کہ نقطۂ آغاز جو ہے، پہلا جرثومہ جو ہے لائف سیل کا، وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کی تشکیل کا۔ ہزارہا سال میں ایک مرحلہ کہیں طے ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس آگے بڑھنے کے لیے قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ ہر شے کے لیے حرکت اور جد و جہد ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ حرکت ضروری ہے، سخت کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ارتقاء کا کچھ اس قسم کا سلسلہ ہے کہ ہر شے کے راستے میں موانعات آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جو شے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ان ٹکراؤ کے مقابلے میں وہ ان پہ غالب آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، اور جب اس مانے چیز کو جو obstacle راستے میں ہے اس کو وہ توڑ دیتی ہے تو ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ اسے ارتقاء کہتے ہیں۔ یہ ایوولوشن کی جو تھیوری ہے اس کی بنیاد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے فاسل جو ہیں، برفوں میں دبے ہوئے زمین کے نیچے سے جو پنجر نکلے ہیں، بڑے بڑے عظیم الجثہ جانوروں کے، کانوں کے، اور اس کے بعد وہ اس ہسٹری میں بڑی دلچسپ ہسٹری ہے یہ ایوولوشن کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ کون سی نو ایسی تھی کہ جس میں اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ معانعات کا مقابلہ کر سکے، وہ یا تو وہیں ٹھٹر کے جامد ہو کے رہ گئی، جسے قرآن نے جہیم یا جہنم کہا ہے، اور یا اس کے اوپر موت وارد ہو گئی۔ تو یہ فوسل جو ہیں یہ ان اشیاء کے ہیں جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی، حرکت اور جد و جہد موانعات کے اوپر غلبہ پانے کی صلاحیت جو نہیں تھی، ٹکراؤ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔
وہ یا جامد ہو کے رہ گئی یا ختم ہو گئی. اور جن میں یہ صلاحیت موجود تھی وہ ہیں جو آگے بڑھی. عروج، وہ سیڑھی کا، وہ جسے ہمارے ہاں تو ڈنڈا ہی کہتے ہیں، زینا اس کو کہا جائے تھا اصل میں، کہ وہ ایک ڈنڈا اتنے چڑھ گئی جن کو آگے بڑھ گئی. موضوع کچھ خشک ہوتا جا رہا ہے، اس میں تھوڑی سی لطافت پیدا کی جائے. اور ہمارے لیے تو یہ لطافت اور رانائیوں کے لیے بڑا ذخیرہ موجود ہے، اقبال جو موجود ہے. غور کیجئے، یہ شخص جسے بدقسمتی تھی ہماری کہ صرف شاعر مشرقی کہہ سکے، یہ اس سے زیادہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس کو. ارتقاء جیسی، ایولیوشن جیسی تھیوری. شعریت پہلے دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی ہے، رنگینیاں، رانائیاں، دلکشیاں، دل فریبیاں کتنی ہیں، شعریت کتنی ہے. مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ میں نثر میں بیان کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ خشکی پیدا ہو رہی ہے. ٹکراؤ، حرکت، حرارت، جد و جہد، اور اس کے بعد ہر ٹکراؤ کے بعد کامیابی اگر ہوئی ہے تو ایک قدم آگے بڑھنا. حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز. کہاں سے بات شروع کرتا ہے؟ یہ بانگ درا میں ہے. ارتقاء اس نظم کا عنوان ہے. ابتدا تو اس نے کی ہے اس سے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تعمیری قوتوں اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ چلا آ رہا ہے شروع سے، کوئی آج نئی بات نہیں. یہی ارتقاء ہے. لیکن کس حسین انداز سے کہتا ہے کہ حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز. سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی. حیات یعنی جہاں زندگی ہے، زندگی کی خصوصیت یہ ہے شعلہ مزاج، حرارت ہے اس کے اندر. غیور واقع ہوئی ہے، بے حمیت واقع نہیں ہوئی ہے، بزدل واقع نہیں ہوئی ہے، شور انگیز واقع ہوئی ہے. اس کی سرشت ہے مشکل کشی جفا طلبی. تلاش کر کے جفاؤں کو لے آنا، طلب کرنا، تجسس اس کی ہو کہ ٹکراؤ کے بعد تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اب دیکھیے کیسے آگے بڑھتی ہے. سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی. وہاں سے بات چلی ہے نا. اب راستے کا یہ مرحلہ آیا ہے. سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی، ہزار مرحلہ آئے فغان نیم شبی. اور ایک مصرے میں کیا کچھ کہہ گیا. کشاکش زم و گرما، سردی اور گرمی کی کشاکش، تپو تراش و خراش. کس چیز میں؟ ز خاک تیرہ دروں تاب شیشہ حلبی. سیاہ رنگ کے پتھر یا ریت کو آئینہ بننے کے لیے کن کن مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے؟ کشاکش زمو گرما تپو تراش و خراش. ز خاک تیرہ دروں تاب شیشہ حلبی. اور مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید. کس چیز کے لیے؟ یہ دیکھتے ہیں مراحل کیا گنا رہا ہے یہ شخص. مقام بستو شکستو فشارو سوزو کشید. میان قطرہ نیسانو آتش انبی. قطرہ نیسان. عزیزان من، اس کو سمجھنے کے لیے بھی شعریت کی تاریخ سامنے رکھنی پڑتی. کہا یہ گیا ہے نا کہ یہ نیسان جو ابر بہار کا موسم ہوتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے تو ایک قطرہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایک قطرہ جو ہے ان کے ہاں تو سیب کے اندر وہ کہتے ہیں نا، یہ خدانہ ہے، سیب کے اندر وہ قطرہ جاتا ہے، سیب بند کر لیتی ہے اپنے اندر اس قطرے کو، پھر اس کے اندر وہ ہزار ہزار مراحل گزرنے کے بعد وہ قطرہ جو ہے ابر نیساں کا ایک قطرہ وہ گوہر بن جاتا ہے سیب کے اندر رہتے ہوئے. اس نے جو کہا ہے نا کہ قطرہ نیساں اور شراب کیا قطرہ، قطرہ نیساں کو شراب بننے کے لیے اتنے مرحلوں میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. تو یہ قطرہ نیساں جو ہے
وہ شراب کیسے بنتا ہے؟ بڑا خوبصورت شعر ہے یہ پہلے شاعر کا شعر، انہوں نے وہاں سے یہ بات لی۔ وہ کہتا ہے تاک را سر سبز کن اے قطرہ اے ابر نیسان بہار، نیسان بہار کے بادل تو یہ انگور کی جو بیل ہے اس پہ برس، سیب میں برسنے سے کیا فائدہ، اس پہ برس، قطرہ گر میں بھی تواند شد چراغ گاہر شواد آئے۔ یہ تیرا ایک قطرہ اگر شراب بن جائے تو اس نے موتی بن کے کیا لینا ہے، وہاں کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے؟ موتی بنا کے انگور کی بیل پہ برس کہ تیرا قطرہ شراب کا پیالہ۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ یہ ہے وہ قطرہ نیسان جو اقبال نے یہاں کہا ہے، میان قطرہ نیسان و آتش نبی۔ آ گیا پھر شاعری کرتا کرتا جو بات کہنی ہے، اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام۔ بات تو یہ کہنی ہے، کلینک میں تھوڑا بات کر رہا ہے۔ اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام، اور یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی۔ شعر ہے آخری کہ مغاں ارتقاء کا نچوڑ، مغاں کہ دانائے انگور آب می سازند۔ شراب کشید کرنے والے جو انگور کے دانے کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد انگور کے اندر رس ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، نشہ نہیں ہوتا۔ ارتقاء کی پچھلی منزل ہے، وہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اگلی منزل میں نہیں پہنچتا، ٹوٹنے کے بعد جب اگلی منزل میں پہنچتا ہے تو وہی اس کا شیرہ جو ہوتا ہے وہ شراب بن جاتا ہے۔ ارتقاء کی اگلی منزل اس نے طے کر دی۔ مغاں کے دانائے انگور آب می سازند، تشبیہ مدازہ ہو، ستارہ می شکنند آفتاب می سازند۔ غور فرما رہے ہیں کہ فطرت نے اس کو کیا صلاحیتیں دی تھی۔ بات یہ کر رہا ہے، وہ ایوولوشن کی تھیوری بیان کر رہا ہے۔ قرآن کا یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ حیات میں حرکت، حرارت، ٹکراؤ، تصادم، موانعات پہ غلبہ پانے کی صلاحیت ہو تو ہر ٹکراؤ کے بعد اگلا قدم پچھلے قدم سے آگے بڑھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے۔ مغاں کے دانہ انگور آب می سازند، ستارہ می شکنند آفتاب می سازند۔ سما یارو جو الہ ہے، میں نے کہا تھا یہ الہ، ایک ایک لفظ آپ غور فرما رہے ہیں۔ تدبر میں نے عرض کیا، امر کہا، سما کہا، عرض کہا، یارو جو کہا، الہ ہے۔ الہ نے ڈائریکشن متعلق کیا، الہ کے معنی ڈائریکشن ہوتا ہے۔ ڈائریکشن وہ کہہ رہا ہے ٹیسٹیٹر، اور بات سی ہے کہ جب تک سامنے ڈیسٹینیشن نہ ہو، کوئی منزل متعین نہ ہو، اس وقت تک سمت بیکار ہے، اور ڈیسٹینیشن ہو اور سمت اس کی طرف نہ متعین کی گئی ہو پھر بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صراط مستقیم اس لیے ضروری ہے۔ الہ ہے، الہ ڈائریکشن، اسی لیے تدبر ہے نا جو میں نے کہا لفظ، تدبر کے معنی یہ ہیں کہ آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کے کسی شے کی ابتدا کرنا۔ الہ ہے، ہر شے اس پروسیس سے، اس ذریعے سے اپنے اس ڈیسٹینیشن کی طرف چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بلند ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایک مرحلہ اس کا 50,000 سال کا ہے۔ کہا یہ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم۔ 4 صفتیں آ گئی۔ عالم الغیب والشہادت، یہ غیب کیا ہے، یہ شہادت کیا ہے؟ جس شے کا بھی نقطۂ آغاز سے جو شے شروع ہوئی ہے، اس ایک بوند کے اندر، اس ایک نقطے کے اندر وہ شے بننے کی پوٹینشیلٹیز یا ممکنات موجود ہیں۔
اس کے لیے اس کا آغاز ہوا ہے. یہ چیز ابھی مشہود طور پر سامنے نہیں آئی، اس کی صلاحیتیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، مضمر ہیں. اس کو پوٹینشیلٹیز کہتے ہیں، جو ایکچوئلٹی میں نہ بھی آئی ہوئی ہوں، بلکہ وہ کچھ بننے کی اس میں صلاحیت ہو. جب تک وہ صلاحیت مشہود نہیں ہوتی، محسوس طور پہ سامنے نہیں آتی، اسے غیب کہا جاتا ہے. کہا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی شے میں بننے کی صلاحیت کیا ہے، اور شہادت کا بھی علم ہے، کیا وہ بن گئی ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. اس نے آخر الامر کیا بننا ہے یہ بھی اسے پتا ہے، کتنا بن چکی ہے یہ بھی اس کو پتا ہے. اس لیے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ جو یہ بن چکی ہے یہی نقطہ آخری نہیں اس کے لیے، اس میں بہت کچھ ابھی بننے کی صلاحیتیں ہیں، تو وہ شے کو وہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا، وہ اس کو چلائے گا آگے وہاں تک جہاں تک کہ یہ غیب مشہود نہ ہو جائے، غیب شہادت نہ بن جائے. عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم یہاں آیا، ورنہ عام طور پہ حکیم آیا کرتا ہے. عزیز کے معنی کہا کہ یہ کرنے کے لیے ایک ذرہ ناچیز کو پہاڑ بنانے کے لیے بڑے غلبے اور قوت کی ضرورت ہے. پھر ان کو اس طرح سے اس لائن کے اوپر چلانے کے لیے، ارتقاء کے راستے کے اوپر آگے لے جانے کے لیے بڑے قوت اور غلبے کی ضرورت ہے. تو خدا العزیز بھی ہے، لیکن اس کا غلبہ کاہے کے لیے؟ کیا بات ہے یہاں رحیم کی. رحیم سامان نشو و نما ہم پہنچانا بغیر کسی قسم کی کوشش اور کسی قسم کی سید آپ کے. رحمت اس کو کہتے ہیں. ہر شے کو سامان نشو و نما پہنچاتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس ڈائریکشن کے اوپر چلانے کے لیے اس کے پاس قوت بھی موجود ہے. یہ اس خدا کی اسکیم ہے جو اس طرح سے کار فرما ہے اس کائنات کے اندر. یہاں تک ہم نظریہ ارتقاء کے اس حصے تک پہنچے ہیں جو یورپ کے سائنسدانوں کا حال ہی میں ایجاد کردہ ہے، ڈسکور کردہ ہے. ایجاد غلط کہا میں نے، منکشف کردہ ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. اب اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انہیں ایک بہت بڑی غلطی لگی، اور یہی وہ غلط نگہی ہے جس کی وجہ سے دنیا آج جہنم میں گرفتار ہے. نظریہ ارتقاء میں انہوں نے حیوانات کو دیکھا کہ یہ جس موجودہ شکل میں کوئی حیوان موجود ہے وہ اس کی آخری منزل ہے، اس کے بعد آگے ارتقاء نہیں ہے. وہ نیچرل لاز جو ہیں، فزیکل لاز جو ہیں، طبعی قوانین جو ہیں، ان کے ماتحت زندہ رہتا ہے. زندہ رہنے کے بعد انہی قوانین کے تابع ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اور سلسلہ ارتقاء کی زنجیر کی یہ آخری کڑی ہوتی ہے حیوانات کی زندگی. یورپ کے ان مکتشفین کی غلط نگہی یہ تھی، انہوں نے انسان کو بھی انہی حیوانات میں سے ایک حیوان سمجھ لیا. شکل و صورت یا دماغ کے اعتبار سے ان سے ذرا آگے بڑھا ہوا، لیکن انہوں نے اس کو، انسان کو اسی کیٹیگری کے اندر رکھا. کہا یہ کہ انسان کی زندگی بھی یہی فزیکل زندگی، طبعی زندگی، جسم کی زندگی یہی زندگی ہے. جس طرح سے دوسرے حیوانات عام قانون طبعی کے مطابق زندہ رہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے کھاتا پیتا سوتا ہے، افزائش نسل کرتا ہے. جس طرح سے وہ ایک دن طبعی قوانین کے تابع ان پہ موت آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی طبعی قوانین کے مطابق زندہ رہنے کے بعد انہی قوانین کے مطابق ایک دن مر جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ جسے میں نے غلط نگہی کہا.
چھوٹے لوگوں کی غلطیاں کچھ چھوٹا سا اثر پیدا کرتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، دماغ ہو بہت بڑا، گردن ہو ٹیڑھی، تو وہ جو ان کے نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ضرر رساں اور تباہ کن ہوتے ہیں. بات اتنی سی تھی ان مفکرین کی کہ انہوں نے اسے بھی حیوانات کے زمرے میں شامل کر لیا، اور اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا پہلے یوں ہی سمجھیے، سوچئے کہ نتیجہ کیا ہو. انسان کے متعلق کہا کہ یہ لاز صرف طبعی ہیں جن کے تابع اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس سے اونچے آگے کوئی بات نہیں. اس نے صرف یہ زندگی جینا ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں. اب انسان کے لیے زندگی کا نصب العین یا منزل یا ڈیسٹنی تو آگے موت، اور حیوانات کے مقابلے میں اس کو قوتیں اتنی دیں. میں نے کہا ہے کہ وہ جو شیر اتنا بڑا قوت والا درندہ ہم محسوس ہے، اس سے بڑا حیوانات میں سمجھ لیے کہ کوئی صاحب قوت نہیں، وہ بھی ایک وقت میں کسی ایک کمزور حیوان کو چیر پھاڑ سکتا ہے. اور کیا کر سکتا؟ یہ کم وقت تو ہیروشیما کے اوپر ایک بم گرا دیتا ہے، اور وہ تو بات ابھی بہت پرانی ہے کہ ایک شہر کو تباہ کرتا ہے. اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگلا بم ایسا بھی آ سکتا ہے جو کرۂ ارض کو تباہ کر کے رکھ دے گا. زندگی ہو عام حیوانوں کی، قوتیں حاصل ہوں اس کی یہ، تو آپ سوچ لیجئے نا کہ پھر حشر کیا ہونا ہوا آپس میں. اب یہ ساری قوتیں ایک دوسرے انسانوں کے خلاف صرف ہو رہی ہیں نا. صرفی یہاں اس نے کرنی ہے، اور تو کوئی اس کے سامنے نصب العین ہی نہیں ہے، اگلی منزل ہی کوئی نہیں ہے، خاتمہ ہو گیا یہاں. تو اتنی قوتوں کا مالک جس کے سامنے اس فزیکل لائف کے آگے کوئی اور منزل ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جسے آپ کہتے ہیں نا تہذیب مغرب نے تباہیاں لے آئی اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تہذیب مغرب کے متعلق آپ دیکھتے ہیں ہم ہی نہیں، یورپ والے بھی چلا رہے ہیں. اور جب تہذیب مغرب کہا جاتا ہے نا تو ہمارے سامنے تو یہی آتا ہے اور پھر ہمیں بتایا یہ جاتا ہے وعظوں میں اور ممبروں پہ کہ جی وہ دیکھیے نا، وہ معاف رکھیے گا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور پتلون پہنتے ہیں اور شیو کر لیتے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ شراب پیتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، ان کی میمیں سکرٹ پہنتی ہیں. یعنی یہ ہے تہذیب مغرب. دنیا کی تباہیاں اس وجہ سے آئی ہوئی ہیں. یہ تہذیب نہیں ہوتی. تہذیب زندگی کے متعلق ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے مطابق اپنی زندگی اور معاشرہ اور سیاست اور معیشت تمام عمارتیں استوار ہوتی ہیں. وہ بنیادی نظریہ، کانسیپٹ لائف کے متعلق. یہ تہذیب مغرب جس کی تباہیاں ہم گنا رہے ہیں وہ یہ کنسپٹ ہے لائف کا کہ انسان کی زندگی بھی ایک حیوان کی زندگی ہے، تبھی موت مرنے کے بعد اور کچھ نہیں رہتا، یہی کی زندگی ہے. تو لا آف جنگل تو ہونا ہوا حیوان کی طرح، جو ہوا جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو بھی قوت حاصل کر لے کسی طرح سے، وہ جو جی میں آئے باقی انسانوں پہ کرتا چلا جائے. یہ جو نظریہ ہے یورپ کی زندگی کا، زندگی کے متعلق یورپ کا، یہ سارے مظاہر اس نظریے کے نتائج ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں. یہ ہے اصل شے جسے تہذیب مغرب کی بنیاد کہیں گے. یہی کہنے والا جس نے 1905-6 میں کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اس زمانے میں عزیزان من ابھی یہ 28-30 سال کا نوجوان تھا، یورپ میں تعلیم ہو رہی تھی اس کی، وہاں سے خود جا کے مشاہدہ کر کے اس تہذیب کا، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سکرٹ پہنتی ہیں اور یہ ناچ کرتی ہیں. اس نے دیکھا یہ کہ زندگی کا جو تصور ان لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گا، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نااستوار ہوگا. اور یہی پھر آخر میں یہاں آنے کے بعد تمام اس تہذیب کے ماحصل کا، اس کے نتائج کا مشاہدہ کرنے کے بعد یورپ از شمشیر خود بسم الفتاد،
بات وہی کہتا ہے، یہاں بتاتا ہے کیوں ہوا. اپنی تلوار سے آپ ہی بسمل ہو گیا. یورپ زیر گردوں رسم لا دینی نہاد، حسن اس آسمان کے نیچے یہ لا دینی ایک لفظ یہ لایا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے اور لا دینی کسے کہتے ہیں. رسم لا دینی نہاد کیا تھی وہ رسم لا دینی؟ در نگاہش آدمی آب و گل است. اس نے کہا کہ یہ آدمی بھی یہی پانی اور مٹی سے جس طرح سے اور حیوان بنے ہوئے ہیں، بس یہی ہے. رسم لادینی دیکھیے کیا ہے، نردگاش آدمی آب و گل است. اور اگلی بات ہے کاروان زندگی بے منزل است. کاروان زندگی بے منزل است، یہ ہے لادینی. منزل متعین ہو تو وہ دین ہے. وہاں سے یہ دیکھا جائے گا پہلی بات کہ منزل ہے کیا وہ، لیکن منزل کا متعین ہونا تو ذرا ضروری ہے نا. کاروان زندگی بے منزل است، قوتیں اتنی، آدمی آب و گل است، کاروان زندگی بے منزل است. یہ ہے لادینی عزیزان من. میں ایک منٹ سوچ یہ رہا ہوں کہ اگلی کڑی کہاں سے شروع کروں. اگلی کڑی مجھے شروع کر دینی چاہیے یہیں سے کہ اس کے برعکس قرآن کی یہ اسکیم جو شروع ہوئی تھی نقطہ پست ترین نقطے سے اور یہ بڑھتی چلی آ رہی تھی، قرآن نے اس کے متعلق انسان کی بابت کیا کہا. وہ پہلے جو تھا وہ خارجی کائنات کے متعلق تھا کہ وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد الہ جو کہا تھا وہ یہی ہے کہ جو اس کے لیے ہم نے نقطہ تکمیل متقرر کیا تھا ہر شے وہاں تک چلی آ رہی. آم کی گٹھلی کے اندر پوٹینشیلٹی کیا ہے کہ وہ ایک پودا اگے، پھر درخت بنے، پھر اس میں یہ خوشے آئے، پھر اس کے اندر آم لگے. آم جب لگ جائے تو یہ اس کی انتہا ہے، اس کی منزل کی. وہ پہنچ گئی اپنے آخری نصب العین تک. الہ اسکیم نے یہی اس کے لیے رکھا تھا. شیر کا نصب العین تھا کہ شیر بن جائے، بچہ پیدا کرے شیر کا بچہ آج خود بغیر کسی تعلیم تربیت کے کسی اسکول کالج میں گئے بغیر، نہ ہی اس کی طرف کوئی رسول آتا ہے، نہ کوئی کتاب آتی ہے، نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے، وہ آج خود اپنی نقطہ تکمیل تک پہنچ کے شیر بن جاتا ہے. لیکن بس شیر ہی بنتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے. 10 لاکھ سال پہلے بھی وہ شیر کا بچہ شیر بن کے ختم ہو جاتا تھا، آج بھی وہ وہاں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے نقطہ تکمیل ہی یہ ہے، آگے نہیں ہے. کہا کہ اس کے ماتحت آگے چلیے. اب ہم آیت 7 پہ آ گئے اور یہ اگلی آیت ہے جو بتا رہی ہے دین کیا ہے. یہ آیت انسان کو حیوانات کے زمرے سے نکال کے منزل ارتقاء کی دوسری منزل میں پہنچا رہی ہے. اللہ ذی احسن کل شیء خلقہ، کہا وہ خدا ہے کہ جس میں ویسے تو ہر شے کو حسین موزوں ترین انداز میں پیدا کیا، جو چیز بھی اس کے لیے موزوں تری تھی، توازن قائم رکھتے ہوئے اس کا بیلنس قائم. احسن، ہر شے کو اس طرح سے پیدا کیا. یہ بات نہیں ہے کہ اس نے یہ باقی کائنات جو تھی، باقی چیزیں جڑی تھی یہ ٹھیکے سے بنوا لیا کہ صرف کو لو پھر جس طرح کی مرضی بنا دے پھر آپ بندہ بنا رہا ہو. تو پھر جڑا سردار جی نے کیا سی کہ واہ گرو کیا ہو جائے بندے بنا ہوں. اور سردار جی نو مل گیا سی نا کہ جنگل دے عجیب جی شکل تھی، ڈریا تھوڑا جہا. وہ کہنے لگا کہ تھی کون ہو جی؟ کہنے لگا میں واہ گرو ہوں. وہ کہنے لگا تم کون ہے؟ جی میں نتھر خان نتھا سنگھ. کی کرنا ہونا کہ جی میں گڈے بنا ہونا ہے. کیا کرنا ہونا کہ انہوں پوچھنے لگا تھی جی واہ گرو ہے؟ ہاں. تھی کی کرتے ہوں آگے؟
وہ کہنے لگے کہ میں بندے بنانا ہونا ہے، کہنے لگا یہ بنانا ہونا، شرم نہیں ہونی یہ بات نہیں کہ اس نے باقی خارجی کائنات جو تھی اس کو میں نے جیسا کہا کہ ٹھیکے پہ بنوا لیا. الذی احسن کل شیء خلقہ، اپنی اپنی جگہ ہر شے ایک احسن تقویم میں ہے، ہر شے میں ایک خاص اعتدال ہے، ایک حسن ہے اس کے اندر. اور آگے یہ شے کے متعلق کہا ہے، ابھی کیا بات ہے قرآن کی. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی جو تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے وہ بھی ان باقی حیوانات کی طرح جمادات سے ہی ہوئی ہے، غیر نامی مادے سے ہوئی ہے، بے جان مادے سے ابتدا ہوئی ہے. اب میں بیچ کے مراحل نہیں یہاں گناؤں گا کہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ نظریہ ارتقاء بتا رہا ہے. قرآن نے دیگر مقامات میں بتایا ہے کہ جن منازل میں سے یہ حیوانات گزرے ہیں انہی منازل میں سے انسان کا بچہ جنین رحم مادر تک گزرتا ہے. بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر وہ منازل طے کرتا ہوا اس کو لے آتا ہے اس منزل میں جہاں اس کی افزائش یہ مؤنث اور عورت اور مرد کے اختلاط سے ہوتی ہے. حیوانات تک آ گیا، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس کے بعد اس کو لفظ قرآن کا کیوں نہ دوں، یہیں سے تو بات مختلف ہوتی ہے. یہاں سے تو گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑتی ہے، یہاں سے تو انسانیت شروع ہوتی ہے، یہیں سے دین شروع ہوتا ہے، یہاں سے ضرورت وحی کی اور رسول کی اور ہدایت کی شروع ہوتی ہے کسی ایک نقطہ سے. ہاں 23/14 بات وہاں سے شروع کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور منازل ہے ساتھ. پھر یہ علقہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا. تو یہ جس طرح سے جنین رحم میں مادر ہے سارے یہاں مرحلے گنائے ہوئے ہیں. میں چھوڑتا ہوں ان کو کہ یہ حیوانات میں اور انسانی بچے میں مشترک ہیں. کہتا ہے یہاں تک اس کو بنانے کے بعد حیوان کا بچہ جو تھا اس کو تو اسی چیز پہ چھوڑ دیا کہ یہ اس کا آخری نقطہ تھا. انسان کی صورت میں ثم انشأناہ خلقا آخر، اور یہاں پہنچنے کے بعد اس کو ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا. خلقا آخرہ کہہ کے کیا بات کہہ دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہاں آنے کے بعد ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک آرٹسٹ اپنے شاہکار کو پیش کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی یہ برکت والی بات لیتا ہے، تحسین والی بات، اپریسیشن والی بات کہتا ہے. خلق آخر، دوسری جگہ خلق جدید بھی کہا. اس کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وقد خلقکم اطوارا. کیا بات ہے، اطوارن. اس کے بعد یہ انسان یک لخت انسان نہیں بن گیا ہے، یہ درجہ بدرجہ. اب اطوار کا ترجمہ طور جو ہے بڑا جامع لفظ ہے. اجازت دیجیے گا غزل کا ایک شعر سنا دوں آپ کو. یہ خلقن آخرہ بھی اس میں آئے گا. کچھ اور بن جانا، بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے، تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے. خلقن آخرہ، کچھ اور ہو گئے. یہ ہے جامعیت. بتایا نہیں کیا ہو، کچھ اور ہو گئے. یہ اطوارن ہوتا ہے کہ اگلا جو طور ہے جسے اس نے طور سے بے طور ہو گیا کہا، یہ اگلا طور جو ہے اس کا انسان کا کہا وہ خلقن آخرہ ہے. پہلا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا نا تخلیق کا، یہ اس سے بالکل مختلف ہے، کچھ اور ہو گئے. اچھا خوبصورت انداز ہے اس کے کہنے کا. کچھ اور ہو گیا. یہ خلقکم اطوارا،
کیا ہوا یہاں آ کے؟ یہ خلق دوسری خلق تخلیق ہی نئی. ثم سواہ، یہاں تک حیوان تک مشترک لانے کے بعد کیا بات ہے سواہ. تخلیق کے مراحل میں قرآن نے اپنے آپ کو کہا ہے نا، خالق الباری المصور. خالق تو جیسا میں نے مثال کے طور پہ بتایا تھا، کمہار جو چاک پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چاک جنوں کہندے سن، اس کے پاس مٹی دا تھوبا ہوندا ہے، اگر پنجابی بھی جو کہنے تودا جسے کہتی ہے، بس ایسے گوئی ہوئی مٹی یوں رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس نے اپنی اسکیم کے ماتحت اس میں سے بدنی بنانا ہوتا ہے، سراہی بنانا ہوتا ہے، پیالہ بنانا ہوتا ہے. اس سب کے لیے وہ اسی قسم کی مٹی ہوتی ہے جو چاک کے اوپر یوں تھپ کر کے رکھ دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہے خالق بنانے والا. وہ اس میں سے گھماتا ہے. آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو اس میں سے بہت سی مٹی کو وہ چھانٹتا چلا جاتا ہے، تراشتا چلا جاتا ہے، خراشتا چلا جاتا ہے، الگ کرتا چلا جاتا ہے. اس کو باری کہتے ہیں. اگلا درجہ اس کی تخلیق کا باریون ہے. اسی کو سواہن کہتے ہیں کہ جو حشو و زوائد اس میں ہوں نا، ان کو الگ کرتا چلا جاتا ہے. الگ کرنے کے بعد مصور پھر وہ فارم دیتا ہے اس کو، جس فارم میں اس کو لانا مقصود ہوتا ہے. پیالہ بنا دیتا ہے، سراہی بنا دیتا ہے. کہتا ہے ثم سواہ، پھر ہم نے اس کے حشو و زوائد کو الگ کر کے ایک خاص اعتدال پیدا کیا. اور یہاں ہے وہ چیز جہاں نقطہ افتراق آتا ہے، پٹری بدلتی ہے حیوان سے. نفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی توانائیوں کا ایک شمع ڈال دیا. اب اس میں خدائی توانائی ایک پیدا ہو گئی. یاد رکھیے یہ چیز جو ہے یہ پھر بڑی غور طلب ہے. یہ چیز جسے کہتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ روح خداوندی کا ایک حصہ ہے، یہ بڑا غلط اور قرآن کے خلاف تصور ہے. اس کا کوئی حصہ اگر وہ اپنے میں سے جو بھی اسے کہہ دیجئے، اپنی ذات یا اپنا روح، اس میں سے ذرا ذرا سا بھی انسانوں کو دینا شروع کر دیں، بدھ دا مک گیا ہے ہوں، یعنی اینا بھی دین لگ جاندہ. اور چھوڑ دیجئے اس بات مذاق کو، ختم ہوتا. جس کل کی کیفیت ہو کہ اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی الگ ہو جائے تو ناقص تو ہو گیا وہ. کوئی ذات اپنا کوئی حصہ نہیں دوسرے کو دے. ذات ایک انڈیویزبل ہول ہوتی ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے. اس کے حصے بکھرے نہیں ہوتے، اس میں سے کوئی چیز وہ کچھ نہیں دیتا. یہ روح کا جو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہے، یہ اس کا مفہوم ہی عربی زبان میں یہ نہیں. روح ہمارے ہاں سول یا اسپرٹ کو کہتے ہیں. اور روح انسان کی پھر مر جاتا ہے تو روح کہتے ہیں نکل گئی، چلی گئی. پھر مسئلے پیدا ہوئے کہ پھر روح رہتی کہاں ہے، پوچھئے نہیں، پھر اس پہ کیا افسانے گھڑے گئے. یہ روح اس معنی میں ہے ہی نہیں قرآن کے اندر. انسان کی روح کا لفظ ہی قرآن میں نہیں. عجیب بات ہے، یہ کنسپٹ ہی نہیں. توانائی ہے. کیا ہے وہ توانائی جسے قرآن نے روح کہا ہے؟ ابھی آگے بات کر دیتے ہیں. ایک چیز ہے جو کائنات میں اوپر خدا کو حاصل ہے اور نیچے کائنات میں انسان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے اس کا صاحب ارادہ ہونا، صاحب اختیار ہونا، چوائس جو اس کو دیا گیا ہے. دوسری جگہ یہی کہنے کے بعد کہا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے جو اس کو اپنی توانائی میں سے ایک توانائی بخشی، وہ یہ تھا کہ دو راستے اس کو دکھا دیے. حیوانات میں سے کسی کو دو راستے نہیں دکھائے، ایک ہی راستہ ان کے لیے متعین ہے، وہ اس پر چلنے کے لیے مجبور ہیں. یہ جو ما یشاء یا من یشاء ہے نا، کہ ہم اپنے اختیار کے مطابق یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، سارے قرآن میں خدا کے لیے ہے. اور اس کے نیچے انسان سے کہا گیا ہے کہ اعملوا ما شئتم، تمہاری بھی ایک مشیت ہے، محدود دائرے میں ہی صحیح. ہماری مشیت ہمارے بڑے وسیع دائرے میں ہے،
تمہاری مشیت بھی تمہارے دائرے میں ہے، ہم اپنی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں، تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ خدا کی روح جسے کہا جاتا ہے، صاحب مشیت ہونا، صاحب ارادہ ہونا، صاحب اختیار ہونا، دو راستوں میں سے ایک اختیار کرنا، دوسرے کو چھوڑ دینا، بہت بڑی چیز ہے یہ جو ملی ہے سارے انسان۔ یہ ہے خداوندی ڈیوائن انرجی اسے کہیں، یہ توانائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اس نے اپنی یہ جو توانائی تھی، خصوصیت کبریٰ تھی، ما یشاء، اس میں سے کچھ حصہ اس کو دیا، اور اس کے لیے کیا کیا پھر؟ جعل لکم السمع والابصار، اس کو یہ حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، سینسز جسے کہتے ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، عام طور پر یہی قرآن گناتا ہے ان کو۔ یہ صلاحیتیں دیں، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں تو حیوانات میں بھی تھیں، لیکن آگے ایک اور صلاحیت دی جو وہ نفخ فیہ من روح ہی کی خصوصیت تھی، وہ کیا دی؟ والافئدہ، پھر ایک ایسی شے بھی دی کہ جو فیصلہ کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے، چوائس ہے اس کے لیے، فیصلہ کن چیز۔ حیوانات کے سامنے تو دو راستے نہیں، اس لیے فیصلے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے کہا کہ تمہیں یہ سمع اور بصر یہ چیزیں دیں، حیوانات کو بھی دیں، وہ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن اگلی چیز جو ہے کہ جو کچھ وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، باہر سے جو اطلاعات ان تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت۔ اب اس کے لیے ابھی تک ہماری زبان تو ایک طرف رہی، انگریزی زبان میں بھی ابھی تک کوئی لفظ نہیں ان کے لیے واضح کہ فیصلہ کن قوت کیا ہے۔ مائنڈ ایک لفظ انہوں نے اس کے لیے وضع کیا تھا، وہ آگے چل کے وہ مائنڈ جو ہے، جب اس سے میں نے کہا جاتا ہے کہ جب اس سے ایڈجیکٹو انہوں نے مینٹل بنایا تو وہ مینٹل ہاسپٹل اس کا تعلق دماغ سے ہو گیا، دماغ کی بات نہیں ہے، قوت ارادہ ہے۔ قرآن نے تو اس کو نفس ہی کہا ہے، ذات کہا جاتا ہے، پرسنالٹی کہا جاتا ہے، کوئی شے جو اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے اس کے لیے، اور یہی فیصلہ کن قوت ہے جو اس کو ریسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے، کیونکہ اس نے خود فیصلہ کیا ہے۔ شیر اگر کسی اپنے درندے کسی دوسرے حیوان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا، وہ تو اس کی ضرورت کا مطابق فطرت کے اندر ہے۔ انسان جب دو راستوں میں سے ایک اختیار کرتا ہے، جی چاہتا ہے تو اس کو شوٹ کر دیتا ہے، جی چاہتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ خدائی چیز ہے۔ یہ جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے، کہا یہ ہے جو انسان کو اس سے زیادہ دی۔ اور یہاں پھر ایک نقطہ دیکھیں، بدا خلق الانسان من طین، ابتدا اسی طرح سے جامد مادہ سے، ثم جعل نسلہ، ایک کاش آپ کے سامنے پھر قرآن کا ورق، نسلہ، یہ تھرڈ پرسن ہے، غائب کی ضمیر ہے، اس کی نسل پھر اس طرح سے اختلاط سے آگے بڑھائی، یعنی یہ اس کی بات ہو رہی ہے کسی کی۔ ثم سواہ، پھر اس سے حشو و زوائد الگ کیے، نفخ فیہ، پھر اس میں ہم نے یہ توانائی پھونکی، اور جب توانائی پھونکی عزیزہ نے من، سوچئے سمجھیے جھومیے، جعل لکم، اور تمہیں ہم نے انسان بنا دیا۔ یہاں ہو کی جگہ کم آیا ہے، ضمیر مخاطب کی آئی ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اب یہ مخاطب کرنے کے قابل ہو گیا۔ کائنات میں کسی دوسری شے کو خدا نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ جعل لکم السمع، ساری آیتوں میں ہو چلا آ رہا ہے، تھرڈ پرسن چلا آ رہا ہے، ابھی یہ اس قابل نہیں تھا اس کو مخاطب کیا جاتا، اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو مخاطب کیا جائے۔ جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، یہ ہے اصل شے جو تم کہہ کے اس کو پکارا گیا۔
تخاطب کے قابل ہو. کہاں میں کہاں یہ مقام. اللہ اللہ. اچھا خدا کسی کو مخاطب کر کے بلائے کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ چھوٹا سا حاکم جو ہے ازرائے تلطف اگر کسی کو مخاطب کرتا ہے تو پوچھئے نہیں وہ کہاں آسمان کو چڑھتا ہے، خدا تم کہہ کے بلاتا ہے. ہم بھی خدا کو مخاطب کرتے ہیں. لیکن ایک بات، مارٹن بوبر ہے، فلاسفر ہے تو وہ یہودی، بہت اچھی باتیں کرتا ہے. اس کی ایک کتاب ہی ہے، اس کا نام ہے آئی اینڈ داؤ. اس نے کہا ہے کہ تم خدا کو کہتے ہو کہ تو یہ کار تیرے لیے یہ مخاطب کرتے ہو. اس نے کہا ہے کہ وہ سنیے گا، وہی شخص کسی کو تو کہہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے میں کہے. جس کا میں ثابت نہیں ہے اس کو حق نہیں دوسرے کو تو کہے. کائنات کی کوئی شے اپنے آپ کو میں نہیں کہہ سکتی، اس لیے وہ خدا کو تو نہیں کہتی. انسان یہ کہہ سکتا ہے بشرطے کہ نفخ فیہ من روحی جو ہے اس کا یہ حامل ہو، تب کیونکہ یہاں پہنچ کے اس نے اس کو لکم کہا تھا. اگر یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر، یہ توانائی اس کو اندر نہیں، اس کو ایکسرسائز نہیں وہ کرتا، صاحب ارادہ نہیں ہے، فیصلے اپنے آپ لینے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کم کہنے کے قابل نہیں ہے. اور جسے کم نہیں کہا جا سکتا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ خدا کو مخاطب کرے. یہ کیوں ہم لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کو پکارتے ہیں، اس کو تم کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہماری بات سنتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو میں تو ثابت کرو، پھر تمہیں حق پہنچے گا ہمیں مخاطب کرنے کا. تم میں نہیں ہو تو ہمیں کیا مخاطب کرو؟ اس لیے وہ نہیں سنتا تمہاری بات. میں نے کہا تھا کہ الہے سے اس نے سمت کا تعین کیا ہے، سمت کا تعین کیا ہے اس نے. اشیاء کائنات کے لیے اس نے یہی کہا ہے کہ اس اسکیم کے اندر جو سمت متعین تھی وہ ہے ڈیسٹینیشن، اس کا وہ ڈائریکشن اس طرف اس کو لے جا رہی ہے، بس وہیں ختم کر دیتی ہے. انسان کے متعلق کیا کہا؟ غور سے سنیے عزیزان من. کہا ڈائریکشن ہم تمہیں دے رہے ہیں، کس منزل تمہاری کیا ہے؟ الی ربک المنتہا. تمہارا منتہا جو ہے، تمہاری ڈیسٹینیشن جو ہے، تمہاری منزل جو ہے خدا ہے. کسی مقام کے اوپر جا کے یہ ٹھہر سکتا ہے؟ الی ربک منتہا. شعلہ در گیر زد در خسو خاشاک من. ہاں ایک فکرہ، ایک لفظ جو بول دیا ہے رومی نے، رومی کا نام لیتا ہے، اس نے جو خس و خاشاک جو تھا یہ دنیا کا میرے سامنے پھونک کے رکھ دیا جب اس نے کہا مرشد رومی کے گفت منزل ما کبریاست. مومن اس سے بڑے کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے عزیزان من، ٹھہرتا ہی نہیں ہے اس سے بڑے. لیکن یہاں پھر بڑی چیز ایک آ گئی، الی ربک منتہا قرآن ہے. یورپ کے سائنٹسٹ نے غلطی کی کہ اس نے کہا کہ یہ حیوان ہی ہے، موت سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ایک ایکسپریمنٹ پہ چلا گیا. ہمارے ہاں کے تصوف نے غلطی یہ کی کہ اس نے کہا کہ انسان کا منتہا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں جا کے مدغم کر کے ختم ہو جائے، ختم ہو جائے. یہاں بھی وہ ختم ہو گیا، یہ یوں ختم ہو گیا، ان کے ہاں یوں ختم ہو گیا. میں نہ یہاں رہی نہ میں وہاں رہی. قرآن نے فی ربے کا منتہا نہیں کہا کہ تمہارا منتہا خدا کے اندر ہے، سمت دی ہے الی ربے کا منتہا. بندہ ہے مولا صفات، صفات خدا بندی اپنے اندر اپنے اندر منعکس کرتے چلے جائیے. خدا کے اندر جا کے جذب ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ غیر قرآنی تصوف تھا، وحدت وجود کا تصوف تھا، یہودیوں کا تصوف تھا، عیسائیوں کا تصوف تھا.
ہندوؤں کا تصوف تھا، ویدانت کا تصوف تھا، قرآن کا تصوف نہیں ہے۔ قرآن کا منتہا بخود موکم گزار اندر حضورش، مشاء ناپید اندر بہر نورش۔ خدا کے سامنے کھڑا ہو کے بھی تم میں کہے اپنے آپ کو، یہ ہے تیری منزل، لیکن اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جا، کیونکہ اس نے اپنی ایک روح کا شمہ تمہیں دیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے عزیزان من مغرب اور اسلام یا قرآن دو مختلف راستوں کے اوپر جا پڑا۔ یہ وہ کانٹا بدلا گاڑی نے کہ یہ اور رخ کے اوپر جا، اس کی سمت اب دوسری متعین ہو گئی، آگے چلی گئی۔ یہ سمت جو ہے اس میں انسانیت کو اپنی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کن منزلوں میں سے گزرنا ہوگا، کس طرح سے گزرنا ہوگا، یہ سارا کچھ ہے جو قرآن دیتا ہے۔ اسی کا نام الدین ہے، اسی کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اگر بات میں نے چھیڑ دی تو وقت نہیں ہے، اس حصے کو ہم آئندہ درس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح سے میں پھر گزارش کروں گا کہ آج کی طرح وقت کے اوپر آ جائیے گا، بات یہاں سے ایک نئی شروع ہوگی اور یہاں سے تو الدین شروع ہوگا، آپ کے یہاں انسان کی منزل مقصود شروع ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ کیسے حاصل کی جائے گی، کیا قرآن نے پروگرام اس کے لیے دیے ہوئے۔ ربنا تقبل